اے قوم کے جھوٹے غمخاروں، اے قوم کے جھوٹے غمخاروں، اے عرض وطن کے غداروں، اے عرض وطن کے غداروں، ہم آگے بڑھتے جائیں گے، تم پیچھے ہٹتے جاؤ۔ میں سب سے پہلے آج میرے قافلے میں شامل ہونے والے جناب سابق جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی امتیاز حسین راجہ صاحب، جناب سینئر قانون دان راجہ عبید اللہ صاحب، جناب راجہ زیارت صاحب حویلی، سابق ایپکا کے صدر نامی گرامی شخصیت جناب فدا اصغر صاحب، جناب صدر صدایاب عزیز صدر جناب سابق ایڈوکیٹ صاحب، راجہ فریض شیر علی صاحب، اور ہمارے عزیز و کارم جو پپلی سے، میں سب کے نام نہیں لے سکوں گا، پپلی سے جو سارا جو گروپ ہے، جو گزشتہ الیکشن میں کچھ افسر شہر صاحب کے ساتھ تھے اور کچھ راجہ واجد رحمان صاحب کے ساتھ تھے، آج موسیقہ طور پر انہوں نے ہمارے قافلے میں شامل ہونے کا جو اعلان کیا ہے، میں اس حوالے سے جن کے اتحاد کرنے کا ان کا شکر گزار ہوں، جو اعتماد انہوں نے مجھ پر کیا ہے، میں اس حوالے سے ان کا شکر گزار ہوں۔ میں سب سے پہلے راجہ امتیاز صاحب سے شروع کروں گا۔ آپ سب لوگ واقف ہیں کہ راجہ امتیاز صاحب وہ افسر شاہد صاحب سے نیکسٹ سمجھا جاتا تھا۔ وہ امتیاز صاحب افسر شاہد صاحب کی جو کمپین کمیٹی ہوتی تھی، اس کے ہر الیکشن میں انچارج بھی ہوا کرتے تھے۔ ہمارے جو قافلے میں یا ہمارے جو ساتھی گروپ ہے، اس میں جو کمی تھی وہ ایک پلانر کی تھی۔ آج میں سمجھتا ہوں راجہ امتیاز صاحب کے آنے سے ایک ہمیں اچھا پلانر مل گیا ہے، اور آج میں اس کے وساطت سے سب سے پہلے میں آپ سے اختیار لینا چاہتا ہوں، الیکشن کی کمپین کے حوالے سے آپ مجھے اختیار دیتے ہیں۔ میں اپنی الیکشن کمپین کمیٹی کا انچارج سربراہ بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم امتیاز آ جا چکے ہیں۔ اور ایک دو ابھی بات نہیں کروں گا کہ آپ بڑی دیر سے یہاں موجود ہیں، باہر بھی کھڑے، ہمارا پروگرام تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹرننگ افسر صاحب نے کہا تھا یہ 4 دیواری میں ہونا چاہیے پروگرام، ریلیو پر پابندی لگا دی گئی، ادروائز ہم نے باہر بکنگ کرائی تھی، باہر پروگرام رکھنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ ہال کے اندر شفٹ کیا۔ میں مسعود خالد صاحب کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں پچھلے 10 سال سے چل رہا تھا۔ میں مسعود خالد صاحب کو یہاں سے ایک پیغام دیتا ہوں۔ آج آپ کو پتہ ہے روئی میں راجہ اقبال صاحب نے 25,000 ووٹ دیا تھا، انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے راجہ ریاست کو کے ساتھ رات کیا۔ حویلی کوٹہ میں سابق وزیر فیصل رٹور میں
نے گزشتہ الیکشن میں طارق شاہد صاحب کو مدعا کیا اور اب وہ طارق شاہد نے الیکشن چھوڑا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بڑی آفت تھی، اس میں الیکشن چھوڑ کر آج اس نے فیصل راٹھور کا سپورٹ کرنے کا آج اقبال صاحب کی عزت میں اور خواجہ طارق شاہد صاحب کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ میں اکثر جگہ یہ کہتا ہوں، عزت اقتدار سے نہیں، عزت کردار سے ملتی ہے اور کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور میں آج اسٹیج سے یہ کہتا ہوں، مجھے فخر ہے میں راجہ عابد کا بیٹا ہوں۔ اور راجہ عابد کبھی اقتدار میں نہیں رہا، کبھی وہ ممبر اسمبلی نہیں بنا، لیکن آج 12 سال گزر گئے، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ کردار کی بات کر رہا ہوں، اس کردار کی وجہ سے وہ آج لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اقتدار بڑا مختصر ہوتا ہے، وقت گزرنے میں پتہ نہیں چلتا۔ آج 5 سال گزر گئے، مسعود خالد صاحب کے حوالے سے امتیاز صاحب نے 2001 کے الیکشن کا ذکر کیا، اس میں 2006 کے الیکشن کا ذکر نہیں کیا۔ 2006 کے الیکشن سے مسعود خالد صاحب کو سبق سیکھنا ہے۔ آئے میرے ساتھ پر شفقت کا ہاتھ ہے، میں بتا دیتا ہوں، آئے میرے ساتھ پر شفقت کا ہاتھ ہے، اس سے آپ کے قد میں اضافہ ہوگا، جس طرح راجہ اقبال کے قد میں اضافہ ہوا، فیصل راٹھور کے قد میں اضافہ ہوا، طارق شاہد کے قد میں۔ میں اپنے والد کی بات کر رہا ہوں، آج بھی جو محبت مجھے ملتی ہے وہ میرے والد کے کردار کی وجہ سے، اور میں نے بھی کوشش کی کہ ان کے کردار، ان کے نام پر قلم نہ لگنے دوں، اور میں نے 10 سال میں جو کمٹمنٹ کی، جو لوگوں سے کمٹمنٹ کی، جو زبان کی، اس پر پورا ہوا۔ میں عابد راجہ بن تو نہیں سکتا، لیکن ان کے اصولوں کو میں ساتھ لیتا تھا۔ آپ لوگ ہوئے جو ممکن ہو سکا، میں نے آپ کی خدمت کی، اس حلقے کے لوگوں کی خدمت کی، اندرال کے لوگوں کی خدمت کی۔ میرے والد محترم نے بھی 20 سال اس حلقے کے لوگوں کی خدمت کی، عبادت سمجھ کر سیاست کی۔ اور سیاست 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ڈرائنگ، ایک مشقت۔ میرے والد محترم نے سیاست میں مشقت کی، میں بھی پچھلے 10 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ میں رہ رہا ہوں، آپ مشقت کر رہا ہوں سیاست کے اندر، لیکن بدقسمتی ہے، اس حلقے کی بدقسمتی ہے، یہاں جو مقامی رہتا ہے وہ کبھی بھی اسمبلی میں نہیں پہنچا۔ یہ تاریخ ہے اس حلقے کی، اور یہ سیاہ تاریخ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پر اس حلقے کے لوگ بہت کمزور ہیں، مفاد پرست ہیں۔ جو بھی یہاں سے ممبر اسمبلی بنا، یہاں سے لالا مالک صاحب الیکشن لڑے، حلقے میں رہتے تھے، اسمبلی میں نہیں پہنچے۔ تو یوسف صاحب یہاں پر کبھی آئے نہیں، اسلام آباد سے آئے اور اسمبلی میں علامہ ان کے 6 سال تھے، 4 درخواست کی تھی، پیر صاحب کی، چاچا علی محمد صاحب ممبر رہتے تھے اسمبلی میں۔ افسر شاہد صاحب نے جب تک یہاں ڈیرے لگا کر رکھے، جب تک اس حلقے میں رہے، 2006 تک انہیں اسمبلی میں نہیں پہنچنے دیا گیا۔
جب وہ اسلام شفٹ ہوئے وہاں سے جب اسمبلی میں آئے تو وہ اسمبلی میں مسعود خالد صاحب 2 دفعہ اسمبلی میں رہے، وہ میر پر رہتے ہیں۔ میرے والد محترم نے 20 سال اس حلقے کی خدمت کی۔ چودھری سرور صاحب بھی ایک ایگزامپل ہے۔ اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے میں پیغام دیتا ہوں، آپ سب سے پہلے پوچھے کہ آپ 4 ساڑھے 4 سال کہاں رہتے ہیں؟ آپ گڈیال میں رہتے یا آپ اسلام آباد میں رہائش کرتے ہیں؟ آپ لوگ وہ آئے، میں نے جس دن فیصلہ کیا میں الیکشن لڑوں گا، میں میر پر رہتا تھا 3.5 سال پہلے، میں اپنی فیملی سمیت یہاں اپنے گاؤں میں میرے والد نے لوگوں کی خدمت کی۔ یہاں لوگ سیاست کے اندر آئے تو کسی نے میرپور کے اندر 2 مکان بنائے، کسی نے اسلام آباد کے اندر 2 کوٹھیاں بنائی۔ میرے پاس آگے میرے والد کا وہ مکان جو میرے خاندان نے بنایا ہے، اس میں میں رہتا ہوں۔ یہ فرق ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج تک انہوں نے آپ کو مظاہرہ بنا رکھا ہے، اس حلقے کے لوگوں کو ان کو رائٹ نہیں دیے۔ پرائم منسٹر فاروق قادر صاحب دونوں ہاتھ چھاپ پر رکھ کر ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ ان ممبران اسمبلی نے مجھے پنجابی الیکشن نہیں کرنے دی۔ یہ بندر بانڈ کرتے ہیں، یہ آپ کو خیرات نہیں دیتے، یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرانے دیتے۔ کیوں نہیں کرانے دیتے؟ میرا آپ سے سوال ہے، مجھے بتائیں۔ جب بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے تو ان کے پاس ہاتھ جوڑ کر کون جائے گا؟ پھر زمین کی آواز ہوگی، یہ زمین کو خرید نہیں سکتے۔ یہ کھمبوں کی بندر بانٹ، یہ ٹرانسفارمر کی بندر بانٹ، یہ سکیموں کی بندر بانٹ بند ہو جائے گی، ان کی دعوتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور عام آدمی سیاست میں آگے جائے گا۔ عام آدمی اسی صورت اب سیاست میں آگے جائے گا، لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جماعتیں بدلتے ہیں لیکن سب ایک دفعہ اقتدار میں جا چکے، کوئی 4 دفعہ جا چکے ہیں، کوئی 2 دفعہ جا چکے۔ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں نے آج اسٹیج سے یہ بات کی کہ الیکشن شعیب عابد نہیں لڑے، میرے اندر عابد راجہ کا خون ہوتا ہے اور عابد راجہ سے آپ لوگ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، میں خاموش رہتا ہوں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے ہماری تاریخ ہے، 40 سالہ تاریخ ہٹا کر دیکھ لیں، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے 40 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، باقی سب کی بھی دیکھ لیں، باقی سب کی بھی دیکھ لیں۔ ہم نے جس الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا پھر ہم اس الیکشن میں گئے۔ خواجہ مسعود صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کو یاد ہوگا اس پارٹی کی کرتا دھرتا نائمان بھی آئی تھی۔ تبسم صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ پرانے جو بزرگ ہیں وہ بھی آئے تھے۔ ہمارا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، ہم نے جس الیکشن میں نہیں جانا ہوتا 96 کا اٹھا کر دیکھ لیں، 90 کا اٹھا کر دیکھ لیں، 2011 کا اٹھا کر دیکھ لیں، 16 کا الیکشن اٹھا کر دیکھ لیں۔ ہم نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیتے تھے یہ ہمارا امیدوار ہے، اس الیکشن میں نہیں جانا ہوتا۔ اس الیکشن میں ہم نے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت آ گئی، اگر میں زندہ رہا تو یہ الیکشن لڑوں گا۔ یہ بات، اس بات پر اب بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ اٹھا کر مجھ پر اعتماد ہے تو آج کے بعد کسی نے یہ سوال کیا تو میری برادری ہو گیا۔ یہ پروپیگنڈا کرتے
میری شہرت سے قائم ہے. میرے ساتھ یہ نوجوان جو بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، یہ تبدیلی چاہتے ہیں. یہ پی ٹی آئی والی تبدیلی نہیں چاہتے. گدے اڈے جو پاکستان میں انہوں نے اکٹھے کر کے وہاں حکومت بنائی، آج ملک کے حالات دیکھیں، آج مڈل کلاس کے حالات دیکھیں، آج لوگوں کے حالات ہوئے. آج گئی کل کی پرسوں کی پی ٹی آئی، آج گئی ان کا بوجھا بستر بیگ ہے، اینی ٹائم یہ جا سکتے ہیں. نوجوان میسیج دے کر میرا جائیں، میرا پیغام دے کر گھر گھر جائیں، میرے بزرگ گھر گھر جا کر کے پیغام دیں. اگر آپ اس حلقے میں تبدیلی چاہتے ہیں، اگر آپ اس حلقے میں یونیورسٹی کیمپس چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو آپ کے رائٹ ملے پنچایتی الیکشن کروائے جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کا سسٹم ٹھیک ہو. میں بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا. ماضی میں سیاستدانوں نے ٹرین چلانے کے دعوے کیے، ہوائی اڈے بنانے کے دعوے کیے. میں نے اپنے والد، میری تربیت میرے والد نے کی، میری سرپرستی میرے والد نے کی، اور میرے اب تیار کر رہے ہیں پروفیسر محمد عارف صاحب جو فریڈم موومنٹ میں چلا رہے ہیں. میں وہ بات نہیں کرتا. وہ جھوٹے نعرے نہیں کہتا جو ابھی یہ گھر گھر آ کر آپ کے لگائیں گے، آپ کو لالچ دیں گے. ووٹ قوم کی امانت ہوتی ہے اور 5 سال کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے آپ گھر گھر جا کر یہ پیغام دیں کہ آپ نے صحیح ملک میں تبدیلی لانی ہے یا پھر وہ پاکستان والی تبدیلی لانی ہے. یہ پیغام ہو جائے. اگر آپ صحیح ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ زنجیر توڑے، کوئی نیا چہرہ لائے. اگر میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا تو اور بھی 13 امیدوار ہیں، کسی اور کو بتا. یہ بار بار جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، یہ پہلے آپ کو آپ کی رائٹ نہیں دے سکے، پہلے جا کے مسائل حل نہیں کر سکے. اب آپ کو کچھ مسائل آتے ہیں، اس سے آپ مجھ سے سوال کریں. ایک اور جو بات مجھے یاد نہیں رہے گی، آج یہ 4 راجا صاحب کو بنا دیے. ہم بدھ والے دن آپ سب نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ اب میں آپ سب کو دوبارہ دعوت نہیں دے سکتا. اب آپ سے یہ نہیں کہنا کہ میں آپ کو کسی فنکشن یا میٹنگ کی دعوت دوں گا. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. آپ سب نے جب سوشل میڈیا ٹیم ہے ہماری ٹیم، شعیب بابر شعیب اور کے پیج بنائے ہوئے، اس پر جو پیغام ملتا ہے آپ کے نام پر آنا ہے، اسی صورت ہم آگے بڑھیں گے. اگر میں آپ کی مدد سماجت کرتا ہوں گا پھر ہم آگے کیسے چلیں گے؟ تو ایک تو آپ کمپینٹ میں آپ مجھے اپنی جگہ ذہنی طور پر مینٹلی طور پر لوگوں کو تیار کرنا. آج کھڑے پر بیٹھا بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ شعیب بابر کا مقابلہ ہے پی ٹی آئی سے. دن کے بعد یہ بھی کوئی نہیں کرے. 10 دن کے بعد یہ بھی کوئی نہیں کرے. ابھی ہم نے سارے پتے شو نہیں کیے، ابھی کچھ پتے ہم نے رکھے ہوئے. جو بات کرنا چاہتا تھا میں آپ سے، بدھ والے دن 6 بجے جو شوکت صاحب ثابت کر رہے ہیں مجھے یہاں ان کے جو سامنے بیٹھیاں وہاں ہم نے الیکشن آفس جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. بدھ والے دن 5-6 بجے کے درمیان آپ تک میسج پہنچ جائے گا. اس دن ہمیں الیکشن آفس کا افتتاح کرنا ہے. تمام بزرگوں نوجوانوں نے وہاں پر آنا ہے، شرکت کرنی ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پر پھر امتیاز صاحب کی سربراہی میں ہم
کوشش کریں گے یونین کونسل وائز کمیٹیاں بنائیں گے. میں یہاں سے چھٹروں سے بھی ہماری ٹیم آئی تھی، سیاب سے، انکر سے، رائے پر سے، اناس سے، شہر سے، پٹھاڑ سے، رٹا سب یونین کونسل سے لوگ آئے تھے. آج ہم نے جو تمام جو نئے ہمارے بزرگ ہیں، ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کو اسٹیج پہ بٹھایا. تو اس حوالے سے بعض اقواموں کے جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں سب بات نہیں کر سکے، کام نہیں کر سکے. تو آج ان کا دن تھا. میں دوبارہ آخر میں امجاد صاحب کا، میرا بھائی عمر جشمان صاحب کا، میرے سرفراز ہیں واجد شاہ صاحب، موڑا شیخ شاہ، حریف صاحب، محمد علی صاحب ہیں، زیارت صاحب ہیں، رائے خالد صاحب ہیں، رضا صاحب ہیں، پیر فضل حسین شاہ صاحب ہیں، میرے والد صاحب کی بڑے دینا ساتھی ہیں. ہمیشہ ان کا بات شفقت میرے والد صاحب پر رہی. اور میں اس دن ان کے گھر گیا، انہوں نے یقین دلایا کہ ہم امجاد صاحب کے ساتھ میں بھی آپ کے سر پر ہاتھ رکھوں گا، شفقت کا ہاتھ رکھوں گا. میں تو بہت کم لوگ جانتے ہیں. بڑی فیملی ہے ان کا، بڑا القاباب ہے یہاں پر. ان کا القاباب یہاں نہیں ہے، پورے آزاد کشمیر میں ہے. ان کا تعلق کٹھاڑ سے ہے. یہ میرپور میں رائج پذیر ہیں. یہ پچھلے تقریباً 20 سال ابقا کے صدر رہے ہیں. ان کا اپنا ایک بڑا اثر رسوخ ہے. ان کے آنے سے میرے بازو اور مضبوط ہوئے. میری ٹیم میں سمجھتا ہوں سنجیدہ لوگوں کی کمی تھی. ان سب حضرات کے آنے سے وہ سنجیدہ جو ٹیم ہے وہ مجھے ملی ہے. میں اس ذات کا شکر گزار ہوں، اللہ پاک کا شکر گزار ہوں. اس نے آپ سب کے دل میں ڈالا تو یہ قافلہ بنا. جب ہم نے اس کمپین کا آغاز کیا تھا تو کوئی کہتا تھا 2500، پھر کہنے لگے 3500 محافظ، پھر 5 پر پہنچے، ابھی 6 پر پہنچے. پچھلے دنوں میں ان کا بڑا ایک عزیز تاری آپ 7.5 پر ہے. میرے کہا مہربانی آپ نے یہاں تک مان. ابھی آگے دیکھیں تھوڑے دنوں میں 7.5 سے آگے. تو میں سب کا دعا دل کی عطا کریں گے. احسن بھائی ہیں، راجپال صاحب ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. حویلی والے ہیں، محمود صاحب ہیں. میں کل حویلی گیا تھا، حویلی والوں کا میں دل کی عطا کریں. تمام خاص طور پر نوجوان صاحب سے پہلے وہاں سے نکلے. انہوں نے کہا تم جوان آدمی ہو، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں. خود چل کر شہر سے آج بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے. وہ سوشل میڈیا پر آ جائے گا، میڈیا کے ذریعے. میرے دوست ہیں فیصل بھائی، تنظیر صاحب، ارشد صاحب، مامون صاحب، ظفر صاحب، ظفر صاحب، یونس صاحب، شبیر صاحب، یہ ساری ٹیم، ومر معروف صاحب، راجہ صغیر صاحب، نعیم صاحب اور بہت ساری ہماری ٹیمیں. میں سب کے نام نہیں لے سکتا. سملوٹا سے یہاں جنید ہے میرا بھائی کھڑا ہے، بٹ صاحب میں سلیم بٹ صاحب ہے. میں سب کے نام سب کا ابھی ٹائم بہت ہو گیا. میں اجازت لینے سے پہلے پریس کے میرے قاسم بھائی سے بات ہوئی تھی. انہوں نے مجھ سے ایک بات کی تھی، انشاءاللہ میں اس پر پورا کروں گا. میں آپ کا ایک ہوتا ہے چاپلوسی کی حضوری یہاں پر سیاست دان کرتے ہیں. میں دل کی عطا رہی سے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے بہت عزت دی، مجھے بہت زیادہ آپ کی تعریف کی. اور جہاں بھی آپ ہمارے لائف کو جو کم ہوگا ہم پورا کریں گے. تو کھانے کا نیچے انتظام ہے. میں اپنے بھائی ملک جانسن سر کھلا، میرا مدثر ہے بھائی کیری سے، شاہد بھائی ہے، بہت بڑی ٹیم ہماری انکل یونس سے اگلے دنوں میں شامل ہوگی. میں وہ تمام جو ہیں ریاض صاحب ہیں، سرچی کی جو ہماری ٹیم ہے، ہماری جان ہے، رٹا کی جو ٹیم ہے بھائی شاہد صاحب ہیں. میں تمام کردار کے سب کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کتاب دوبارہ دودھ کی دوں گا. سب نے شرکت کرنی ہے. میں آخر میں جا کر